السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی اہم ترین سورت ہے۔ اس کے بہت سے نام ہیں: الفاتحہ، الشافیہ، ام الکتاب، الصلاۃ وغیرہ۔ اس سورت کی اہمیت کا اندازہ ہم اس طرح بھی لگا سکتے ہیں کہ یہ نماز کی ہر رکعت میں فرض ہے۔ اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلی 3 آیات اللہ کے لیے، آخری 3 بندے کے لیے، اور درمیانی رب اور بندے میں مشترک۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنى علیہ عبدی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر ہے وہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا بینی و بین عبدی، کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان برابر کی مشترک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کو الحمد سے آغاز ہو رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس سورت کا آغاز الحمد سے کیا گیا، تعریف کی گئی، اور تعریف کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ وہ رب العالمین ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی تعریف کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمد تعریف کا کلمہ ہے اور اس کو افضل الدعا بھی کہا گیا۔ ایک دفعہ الحمدللہ کہنا زمین و آسمان کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن فعلان کے وزن پر، اس میں اللہ تعالیٰ کی جوش مارتی رحمت موجود ہے۔ اسی صفت کی بنا پر اللہ تعالیٰ مشرک کو بھی کھلا رہا ہے۔ الرحیم، الرحیم میں ٹھہراؤ ہے، اور خاص طور پر مومنوں کے لیے آخرت میں رحمت۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں بھی معاف کرتا ہے اور آخرت میں بھی معاف کرے گا۔ مزید رحمت یہ کہ رات کو دنیائے آسمان پر آ کر اپنے بندوں کو پکارتا رہتا ہے۔ پھر ہے کہ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا، جزا و سزا کے دن کا مالک۔ بروں کو ان کی برائی کا بدلہ اور اچھوں کو اچھائی کا بدلہ ملے گا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن سارا حساب کتاب ہوگا۔ پھر فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو ہم ہر نماز میں، ہر رکعت میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں۔ یہ ایک میثاق ہے، ایک عہد ہے کہ یا اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تھوڑا سا رک کے ذرا ہم دیکھیں، اپنا جائزہ لیں، کیا واقعی جیسا ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں تو ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں، یا دوسرے سہارے تلاش کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ ہدایت کیا ہے؟ صراط مستقیم کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، وہ راستہ جو سیدھا تیری رضا کی طرف جاتا ہے، تیری جنت کی طرف جاتا ہے۔ انتہائی قیمتی چیز ہے ہدایت۔ دین اسلام اور قرآن کا راستہ، ہر شخص کو اس کی ضرورت ہے، اچھائی اور برائی کا راستہ واضح ہو جانا۔ ہدایت کے ساتھ ہی تمام اعضاء درست کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کا راستہ عطا فرمائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا اور ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ انعام کن پر کیا؟ انبیاء پر، صدیقین، شہداء، صالحین پر۔ ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلانا، اور کن کے راستے پہ نہ چلانا؟ غیر المغضوبی، کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، قوم لوط، قوم سمود، قوم فرعون، اور بھی بہت ساری قوموں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، تو ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلانا۔ ولا الضالین،
اور ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تو راستہ دکھایا لیکن انہوں نے اللہ کی محبت میں غلو اختیار کیا، اور وہ کون تھے؟ وہ عیسائی۔ یا اللہ ہمیں ان کے راستے پر بھی نہ چلانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یہ مختصر سا خلاصہ تھا۔ اگر آپ کو قرآن فہمی اور احادیث سننا پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، اور اچھی بات کو شیئر بھی ضرور کریں، کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔